بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شاہد افریدی کو جب بھی موقع ملتا ہے عمران خان پر تنقید ضرور کرتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں تحریک انصاف کے لوگوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہوئیں، جس طرح آئین اور قانون کو روندا گیا، اس پر کبھی انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے عمران خان کو ہدف تنقید بنایا، اور یہ تنقید کرنا ان کو کیسے مہنگا پڑا ہے اس کی تفصیل تو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن عمران، ریاض خان اور شاہد افریدی آمنے سامنے ہو گئے، اور ان کی بڑی شدید لڑائی ہوئی ہے، جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا اور اب کہاں پہنچا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف حکومت کے ایک عام وزیر نے اپنی ہی حکومت پر لنکا ڈھائی اور ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس نے پوری پاکستانی قوم کو چونکا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیا کہا گیا ہے، اس کی بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے 2 سال کے اندر رجیم چینج ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پی ڈی ایم ٹولے کی حکومت آئی، اور پھر اسی کی ایکسٹینشن نگرانوں کے ذریعے پاکستان پر قبضہ کیا گیا، اور پھر پی ڈی ایم پلس یعنی 2 یہ حکومت آئی، اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عام لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہوئی ہے۔ ڈالر کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، اشیاء خرد و نوش جو ہے ان کی پرائسز کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ عام جو دیہڑی دار مزدور، ریڑی والا، تانگے والا، اور جو غریب لوگ ہیں، رکشے والا، اب وہ رل گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کو جہاں تحریک انصاف پر مظالم ڈھانا، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے اندر لوگوں کا شامل ہونا، وہاں یہ بھی بڑی وجہ تھی کہ مہنگائی نے بھی لوگوں کو بڑا متاثر کیا ہے۔ اور اب ایک مرتبہ پھر یہی جو رجیم ہے یہ پاکستان پر قابض ہو گئی ہے۔ فارم 47 کے تحت مبینہ طور پر یہ ان کا قبضہ ہے، اور یہ آئین قانون کی دھجیاں اتنی بکھیری گئی ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، اور جس طرح یعنی دھاندلی بھی نہیں، یہ ڈکیٹی ہوئی ہے پوری پاکستانی قوم کے ساتھ جو اس وقت نظر آ رہا ہے، وہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ نہیں کیا، اس پر قاضی فائد عیسیٰ کی سماعت نہیں ہوئی، وہ نیچے ٹریبیونلز کے اندر دھکے کھا رہا ہے۔ ہر جگہ کی، ہر حلقے کی ایک نئی کہانی ہے، لیکن وہ جو اس کی مخصوص نشستیں ہیں جو اس پر لینے والا معاملہ ہے، وہ سپریم کورٹ میں پہلے لگ گیا ہے۔ یہی اس ملک کے اندر ہمیشہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ اب ہم نے ہمیشہ پہلے ایک وقت تھا کہ اداروں کو قومی تحویل کے اندر لیا، اور اب ہمیں جا کر 50 سال بعد پتہ چلا کہ بھئی ادارے قومی تحویل میں نہیں لینے چاہیے بلکہ پرائیویٹائز کرنے چاہیے۔ اب آج جو وزیر خزانہ نے بیان دیا ہے، یہ اگلا پورا جو سینیریو ہے یہ بتاتا ہے، اور اس پورے معاملے کے اندر جب بھی پاکستان کے اندر اداروں کی اس طرح سودے بازی ہوتی ہے تو اس کی شفافیت پر بہت سوالات اٹھتے ہیں۔ انڈائریکٹلی ہم نے دیکھا ہے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے بڑا مال کمایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کے تمام ادارے آج یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ برائے فروخت ہیں۔ یہ تاثر ملتا ہے اس بیان سے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب انہوں نے کہا ہے کہ خیرات سے اسکول اور اسپتال چل سکتے ہیں، ملک ٹیکس سے چلتے ہیں۔ یہ بات ان کی اصولی طور پر ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں ٹیکس چھوٹ کو بتدریج کم کرنا ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے ہیں، باقی سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے ریٹیلر پر جولائی سے ٹیکس عائد ہو جائے گا، قوانین موجود ہیں لیکن اتھارٹی صحیح طرح سے ٹیکس جمع نہیں کر رہی۔ تو یہ اتھارٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ ٹیکس ڈیجیٹلائز سے کرپشن کم ہوگی، جی ڈی پی کا انحصار ٹیکس پر ہے، اور ٹیکس سے ہی سارا نظام چلتا ہے۔ اب یہ اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، ملک کی ترقی کے لیے نجی شعبے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ اگلا بڑا اہم بیان ہے جو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ایک مائنڈ میکنگ بنائی جا رہی ہے، اور بے شک اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹائز کر دیں ادارے جو آپ سے نہیں چلتے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ ادارے چلے کیوں نہیں؟ یہ اربوں نہیں کھربوں روپے کے خسارے کے اندر پاکستان سٹیل مل، پی آئی اے، اس طرح کے ادارے چلے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی یہاں تک جو ہے اس کو لوٹا کس نے، یہ کباڑا نکالا کس نے؟ جب تک وہ اربوں کھربوں کا اس پاکستانی قوم پر بوجھ ڈالنے والوں کی گردن دبوچی نہیں جاتی، تو صرف یہ کہہ دینا کہ بیچ رہے ہیں اور اس کا جو اثرات ہیں اس پر ڈسکشن نہ ہو کہ ہم یہاں تک تباہی اور بربادی تک کیسے پہنچے۔ اور یہ چیز جو ہے انہوں نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے خرچے کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات درست ہے۔ حکومتی اخراجات میں 2 چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا ہے۔ پہلی بات، جو سبجیکٹ ختم ہو چکے ہیں وفاقی حکومت کو وہ وزارتیں ختم کرنی چاہیے۔ حکومتی اخراجات پر غور کر رہے ہیں کہ وہ کم کریں۔ 1.5 ماہ میں آپ کو اقدامات کا علم ہوگا اور عملی اقدامات سامنے آئیں گے۔
अच्छा, आगे उन्होंने ये बात की है कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार निजी शोबा अदा कर सकता है और कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि लाहौर के एयरपोर्ट भी प्राइवेट सेक्टर को दे दें। अगर मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। अगर रिलीफ चाहिए तो हुकूमत का बोझ कम करना होगा। यानी उन्होंने कहा जी, अगर आप मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। यानी ये जो सरकारी बाबू हैं, ये इनको आज ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खरबों रुपए का पाकिस्तान पर एक आम पैदा नए बच्चे पैदा होने वाले जो हैं उन पर भी बोझ लाद दिया है। और सियासी भर्तियां जिन्होंने की, जिन्होंने कबाड़े निकाले, वो इक्तदार के आज भी मजे ले रहे हैं। जब तक आप किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करते और उसके रूट काज को पकड़ के उसका इलाज नहीं करते तो वो कैसे बेहतरी आएगी। तो उन्होंने बताया जी, ज़राअत IT सेक्टर पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन किसानों को हम इतना दलील करेंगे कि वो फसलें उगाना कम कर दें ताकि वो भी हमारे जो है वो इस तरह देखें। तो ये आज उन्होंने बताया जी, सब प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो हमारा जाना चाहिए पाकिस्तान के अवाम की तरफ। अच्छा, अब दूसरा जो है ये हसन निसार की स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि 1000 शाहिद अफरीदी आ जाएं तो भी इमरान खान का सहर नहीं तोड़ा जा सकता। शाहिद अफरीदी वो मटीरियल ही नहीं है कि इमरान का सहर तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये बयान उन्होंने क्यों दिया, ये पुराना बयान है उनका, और अब इसको क्यों को रिलेट किया जा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह है। और वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर इमरान रियाज खान जो है उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाना है तो मैं भी उसका बड़ा फॉलोअर हूँ, हम देखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, तो शाहिद अफरीदी जो है इसको इन मामलात से दूर कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि इनको दूर कर दें और ये शाहीन अफरीदी या बाकी रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन इनको दूर करें, और ये तबाही का जो एक बड़े वजह है वो उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो शाहिद अफरीदी को बल्कि डायरेक्ट ही करार दिया है। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो यहाँ पे इनका आपस के अंदर जो टाकरा है वो शुरू हुआ है। अब इस पर जो शाहिद अफरीदी हैं उन्होंने जवाब दिया है। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि ऐसे ही असद तूर उनको ये टाइटल देते थे, गीला तीतर। बुनियादी तौर पर ये तीतरों का शिकार करते थे इमरान रियाज, इसके शौकीन हैं, तो वो एक तंज के तौर पे गीला तितर वो कहते होते थे, टर्म देते थे, जैसे किसी को कोई टर्म दे दी जाए किसी को कोई। इमरान रियाज और उनका आपस के अंदर एक टकराव था और पिछले दिनों हामिद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों की जप्फी डलवाई है जो ऊपर ऊपर से थी। अच्छा, अब यहाँ पे वो शाहिद अफरीदी जो है वो जवाब देते हैं जी इमरान रियाज को। वो कहते हैं ऐसे ही गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में है। उनके आस पास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। यानी वो अब इमरान खान पर, भाई बात क्रिकेट की हो रही है, क्रिकेट टीम की हो रही है, आप उसके अंदर बताएं भाई मेरा इसके अंदर कोई रोल नहीं है, आपको कोई गलतफहमी पाई जाती है, ना मेरा कोई इंटरनल मामलात के अंदर मशवरा है, ना कोई इन चीज़ों के साथ मेरा ताल्लुक है, या अगर मैंने मशवरा दिया है तो मैंने ये मशवरा दिया था। चूँकि अभी उन्होंने 2 दिन पहले अफरीदी साहब ने बयान दिया कि अगर शाहीन अफरीदी बाबर जो है वो शाहीन के नीचे खेल लेता तो मामलात बड़े बेहतर होते। यानी ये बात करना ही बड़ा गलत है और गलत टाइमिंग पे आप ख़ास तौर पे जब आप बात करेंगे तो आपकी रिश्तेदारी का मामला है, शाहीन अच्छा प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे आप वो कहते हैं कि वो इमरान खान पर उन्होंने आगे तनकीद कर दी। ऐसे गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में है। उनके आसपास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडा का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर कमाने हैं, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाई कामों की देखभाल करनी है। इतना वक्त नहीं कि हर ट्रोल को जवाब देता रहूं। अब ये उन्होंने एक तो इमरान खान को साफ़ी, इमरान रियाज को नहीं माना, ट्रोल माना है। जैसे जो बयानिया नून लीग का है इस पूरे ट्वीट के अंदर, बेसिकली ऐसे लग रहा है कि किसी नून लीग के बंदे ने बाज़ाब्ता ये ट्वीट लिख के दी है। और मैं ये चले क्लेम नहीं करता, लेकिन मेरा ये गालिब इम्कान है ये जिस बंदे ने भी ट्वीट लिखी है कम अज़ कम शायद अफरीदी ने नहीं लिखी, ये वो नून लीग के बंदे ने वो ट्वीट यकीनन उनको लिख कर दी होगी जब तहकीक होगी। बहरहाल वो खुद भी, मैं नहीं कहता कि नहीं लिख सकते। अब इमरान रियाज ने इस पर उनको जवाब दिया है।
وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بہت چھوٹے آدمی نکلے، یعنی شاہد افریدی کی بات کر رہے ہیں، ایک کمزور شخصیت، عمران خان کا نام لینے کی جرت بھی نہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر کاش آپ کہہ پاتے کہ عمران خان اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنے موقف کی وجہ سے جیل میں ہے، کاش آپ اس کے پلستر کا مذاق اڑانے کی بجائے اس پر بننے والے جعلی مقدمات کی مذمت کرتے۔ اب یہ بات جو ہے وہ عمران ریاض نے کی ہے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور پھڈا پڑ گیا بنیادی طور پہ کہ بھئی عمران خان کا جب اس معاملے سے تعلق نہیں، عمران ریاض ایک بات کر رہے ہیں، عمران ریاض نے جو بات کی آپ ان کو غلط یا صحیح بات کریں، لیکن آپ کا موقع جو ہے نا، آپ تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ تنقید آپ کر رہے ہیں جو ہے وہ عمران خان پہ۔ تو عمران خان بھائی جیل کے اندر ہے۔ اب ایک ایسا بندہ، یعنی عمران خان سے جیلسی، بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید شاہد افریدی جو ہے وہ، چونکہ عمران خان نے کرکٹ سے شہرت پائی تو آگے رفاعی کام کیے، وہ ہیرو تھا، پھر ہیرو بنا، پھر مزید وزیر اعظم بنا، تو اب عمران خان کا توڑ یہ ہے کہ شاہد افریدی کو پروجیکشن دو اور شاہد افریدی جو ہے وہ عوام کے اندر مقبول ہوگا۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، انسان محنت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کے اندر جس کی پیار محبت اور اس کے لیے نرمی پیدا کر دے۔ اب عمران خان تو کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے ادھر، یعنی یہ بات تو طے ہو گئی ہے نا، جو بھی عمران خان سے پنگا لیتا ہے وہ اس کو مہنگا پڑ جاتا ہے، وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھ لیا ہے چونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی ٹرول ہیں، یہ بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی جماعت کے لیے سوشل میڈیا پر اتنے لوگ ہزاروں انگیج کرنا تنخواہ دے کے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ عوام جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا ٹیمیں ہر جماعت کی ہوتی ہیں، وہ گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہیں، اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ فالو نہیں کرتے، ان کا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ تو ہر کرکٹر بھائی عمران خان نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس اس بات پہ ہے جو اب لوگ تنقید کر رہے ہیں ایکس پر، جو بین ہے پاکستان میں، اور وی پی این لگا کے ہم بھی آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی یہی چوری فرما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا وہ عمران خان کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اچھا پھر یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ہم پلہ بھی نہیں ہیں، پھر یہ کہ آپ سیاست کے اندر بھی نہیں ہیں، تو آپ کیوں اس طرح کے پنگوں کے اندر پڑتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس طریقے سے اب ان پر شاہد افریدی پر تنقید ہو رہی ہے، مزید یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور شاید ان کو اس حوالے سے جہاں سے انہیں قبولیت ملنی ہے وہ مزید قبولیت ان کو ملے گی، اور سوشل میڈیا اب نون لیگ کی اور باقی بھی ان کے حق کے اندر جو ہے وہ چلا دی جائیں گی۔ تو ایک طرف محسن نقوی، دوسری طرف جو ہے وہ شاہد افریدی، وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار۔ اب اس طرح یہ پاکستانی، یعنی آپ کو یہ شرم نہیں آئی، ٹھیک ہے آپ ایک کرکٹ کے اندر بڑا نام ہے، وہ یار کم از کم پچھلے 2 سالوں میں اب بھی آپ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہو، اسی ڈٹائی کے ساتھ کہ اگر ایسے مشورے دیتے ایسے، وہ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ آپ یار پچھلے 2 سال سے جس طرح جعلی کیسز ہو رہے ہیں، عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں جہاں انڈیپینڈنٹ ججز ہیں جعلی کیسز ہیں، جو بچیوں کو پکڑا ہوا ہے، جو انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، بلے کا نشان چھینا گیا ہے، 8 فروری کو لوگ عمران خان کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور ابھی بھی تو یہی بات یار کر رہا ہے، کتنا چھوٹا آدمی ثابت ہوا ہے۔ تو اسی طرف عمران ریاض نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔